بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں مشرکین کی ایام عید ہیں، لہٰذا میں ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2068۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، اس کی ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے اور اس کے متعلق ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان فرض کیا گیا تو آپ نے اس کے متعلق ہمیں حکم فرمایا، نہ منع کیا، اور نہ ہی ہمیں اس کے متعلق نصیحت فرمائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2069۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، 4 امور ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک نہیں کیا کرتے تھے: یوم عاشوراء کا روزہ، ذی الحجہ کے 10 روزے، ہر ماہ 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2070۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2072۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے کھجور اور گھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھی اور کھجوریں واپس ان کے برتن میں ڈال دو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں نفل نماز ادا کی، اور سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2077۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے جب کہ وہ روزے سے ہو تو وہ کہے، میں روزے سے ہوں، اور ایک روایت میں ہے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، اگر وہ روزے سے ہو تو وہ دعا کرے، اور روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2078۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے اس قدر دور فرما دیتا ہے جیسے ایک اڑنے والا کوا بچپن کی عمر سے اڑنا شروع کرے اور بوڑھا ہونے تک اڑتا رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائے۔ زندگی میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، اللہ اس شخص کو اتنی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2074۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک پیر اور جمعرات کے روز اللہ باہم قطع تعلق کرنے والے 2 آدمیوں کے سوا ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، اور وہ فرماتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2073۔